یہ بندے درمیان میں سے آیت پڑھتے ہیں قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، نہ آگے کا پتہ نہ پیچھے کا پتہ، بس حسین سے مودت کرو۔ آگے کیا ہے، پیچھے کیا ہے، کنہوں نے کی ہے، کن سے کہا گیا ہے، کون کہہ رہا ہے، کنہیں سمجھ آئی ہے بات کی، آیت آئی کہاں ہے؟ کچھ کہو تو میں بات کروں۔ مدائن کا علاقہ ہے، مدائن فتح ہو چکے ہیں، عمر فاروق بیٹھے ہوئے منبر پر، مال غنیمت اکٹھا ہو گیا، فاروق اعظم کا بیٹا سامنے کھڑا ہے، سارے نوٹوں میں سے 500 درہم نکال کر عمر فاروق نے بیٹے کو دیے، لو بیٹا یہ آپ کا حصہ ہے۔ راضی ہوا بیٹا، واہ بابا آپ نے تو کمال کر دیا، بابا آپ نے تو کمال ہی کر دیا۔ یہ جملہ سن کر یہ پیچھے ہٹا تو پیچھے مولا علی کا شہزادہ ہے، عمر فاروق یوں اٹھ کر کھڑے ہوئے ہیں، عمر فاروق یوں اٹھ کر کھڑے ہوئے ہیں، حسین آئے ہیں، حسین آئے ہیں۔ اب عمر فاروق نے جو کچھ بھی تھا سب کچھ اکٹھا کر کے حسین کے سامنے یوں کر کے کہا، آقا یہ آپ کا حصہ نہیں ہے، یہ تو نذرانہ ہے۔ یہ نذرانہ دیکھ کر عمر فاروق کے بیٹے نے دیکھا، جب کاؤنٹنگ کیا تو وہ 1000 درہم تھا۔ بیٹا قریب آ کہتا، بابا حد نہیں ہو گئی، یہ بچے تھے چھوٹے سے، مدینے کی گلیوں میں کھیلا کرتے تھے، جب سے میں لڑ کے بڑھا ہو گیا ہوں، مجھے 500 اور انہیں 1000، 2 نمبری ہوتی تو فیصلہ گھر جا کے ہوتا۔ کچھ کہو تو میں بات کروں تمہارے، کوئی 2 نمبری ہوتی تو بات کان میں ہوتی۔ خطاب کے بیٹے نے آواز دی، صحابہ، پلٹ کر سارے صحابہ نے جی کہا، بیٹا ذرا دوبارہ بات کر کیا کہا ہے؟ میں بابا کہہ رہا تھا یہ چھوٹے سے بچے تھے، یعنی حسین ابھی مدینے کی گلیوں میں کھیلا کرتے تھے جس دن سے میں لڑا ہوں، مجھے 500 انہوں نے 1000۔ یہ جملہ سن کر عمر فاروق نے کہا، کاکا تیرا ابا ادھے بے گئے، آئے آئے آئے، بولا جسے سمجھ آئی ہے بات، آئے تیرا باپ اس کے باپ کی طرح ہے، تیرا باپ اس کی باپ کی طرح ہے، اور تیرا ابا ادھے ابے ور گئے۔ اگلا جملہ وزنی ہے، میرے منہ سے نکل نہیں رہا، آپ چپ ہے، میں پڑھنا چاہتا ہوں، آپ کی خاموشی مجھے پڑھنے نہیں دے رہی۔ تیرا ابا ادھے ابے ور گئے، کہا بابا نہیں، پھر تیری ماں ادھی ماں ور گئی ہے، کہا بابا نہیں، تیرا کو چاچا ادھے چاچے ور گئے، کہا بابا نہیں، تیری کو خالہ ادھی خالہ ور گئی ہے۔ سلام کر، عمر کو بھی پتہ ہے مصطفیٰ کی کتنی بیٹی ہیں، تو چپ کر کے بیٹھا، اور تیرا نانا ادھے نانے ور گئے، کہا بابا نہیں، فرمایا خاندان نہیں رلدا، عیسائی کے جمعے کیویں ہو جائے گا۔ کچھ کہو گے تو میں آگے قرآن پڑھوں، یہی حق ہے تو پھر حسین گھر آئے ہیں نا، علی کے بیٹے کو خوش کر کے بھیجو نا، حسین گھر آئے ہیں نا، آگے علی تھے نا۔ آپ سارے بھی چپ کرو، میں پھر کہوں گا اپنے آپ کو راضی کرنے کے لیے، آگے علی تھے۔ نہیں مزہ آ رہا آپ کا، آپ چپ کرو، آپ اس نام پہ سبحان اللہ اس لیول پہ نہیں کہہ رہے جہاں تک جانا چاہیے، کیونکہ آگے علی تھے۔ مرید کے کہ بڑے سے بڑے عالم سے پوچھنا یہ لفظ علی کا کیا معنی ہوتا ہے، کہے گا ایک بلند ہوتا ہے، بلند تر ہوتا ہے، بلند ترین ہوتا ہے، نہیں، جہاں بلندیاں معراج محفوظ کریں اس بلندی کو علی کہتے ہیں۔ آگے وہ علی ہے جو خود بھی علی ہے، جس گھر میں پیدا ہوا کعبہ بھی علی ہے، جس مسجد میں شہید ہوا مسجد بھی علی ہے۔ آگے وہ علی ہے جس کی زوجہ بھی علی ہے، جس کا حسن بھی علی ہے، جس کا حسین بھی علی ہے، جس کا نبی بھی علی ہے، نہ بولا نہیں بولتے، جس کا اللہ بھی علی ہے۔ آج حسین خوش ہوئے، بابا کمال ہو گئے، کہا حسین کیا ہوا؟ آج فاروق اعظم نے اپنے بیٹوں کو میرے فضائل سنائے ہیں اور مجھے نذرانہ بھی پیش کیا ہے۔ علی اٹھ کر کھڑے ہوئے، کہتے واللہ سمیت رسول اللہ، مجھ علی کو اللہ کی قسم، مجھ علی کو اللہ کی قسم، میں نے مصطفیٰ کی زبان سے سنا تھا، العمر سراج اہل الجنہ، عمر جنت کا سورج ہے، عمر جنت کا سورج ہے۔ بس یہ جملہ جناب عمر تک پہنچا، جناب عمر نے سب کو چھوڑا، علی کی بارگاہ میں آئے، یا علی انت مولائی، یا علی آپ میرے مولا ہیں۔ چپ رہ گئے، تم میں پھر کہہ رہا ہوں، یا علی انت مولائی، یا علی آپ میرے مولا ہیں۔ آپ چپ رہ گئے، میں آگے چلنا چاہتا ہوں، یا علی آپ میرے مولا ہیں، یا علی آپ میرے مولا ہیں، یا علی آپ میرے مولا ہیں۔ نہیں، مجھے ایک حدیث سامنے آ رہی ہے، اگر آپ کہو تو میں پڑھنا چاہتا ہوں یار، جسے فرمانے رسالت سے محبت دب کے سبحان اللہ کہو گا۔ اور فرمایا ان جابر ان نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لا تمس النار مسلما من رانی، جس
جس نے مجھے دیکھ کر کلمہ پڑھا اسے آگ چھو نہیں سکتی. حدیث یہاں ختم نہیں ہوئی. فرمایا اور آمن رانی, میں تو مصطفیٰ ہوں, مجھے اس ذات کی عزت کی قسم جس نے میرے صحابی کو دیکھا جہنم حرام ہو جائے گی. کسی ماں نے ابھی ڈیجیٹل بچہ پیدا نہیں کیا جو کہے میں مسلم شریف کی حدیث تو نہیں مانتا, لیکن اگر کوئی کہے نہیں ہم نہیں مانتے تو قرآن مانتے ہو میں پڑھوں؟ نہیں, جسے قرآن سے محبت ہے دب کے سبحان اللہ کہو گا. قرآن مانتے ہو قرآن, تو پھر میری آنکھ میں آنکھ ڈالو. اللہ قرآن میں فرما رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى, مصطفیٰ میرا تیرے ہر صحابی کے ساتھ جنت کا وعدہ ہو چکا. یہاں تک تو پتہ چلا ہر صحابی جنتی ہے. اب حدیث کے لفظ آگے تھے اور آمن رانی, جس نے صحابی کو دیکھا اس میں جہنم حرام ہو گئی. اب آپ جو بیٹھے میں آگے قرآن پڑھنا چاہتا ہوں, جسے قرآن سے جتنی محبت ہے ویسے سینے کا زور لگا کے سبحان اللہ. فرمایا یہ سورہ الفجر کی آیت ہے. فرمایا فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي, جس نے حضور کے صحابی کو دیکھا جہنم حرام ہو جائے گی. علی اٹھ کر کھڑے ہوئے فرمایا واللہ سمیت رسول اللہ العمر السراج اہل الجنہ, عمر جنت کا سورج ہے. عمر فاروق چل کر آیا, آقا آپ میرے مولا ہیں. یار میں نے بچپن سے ایک جملہ پڑھا تھا, غالباً 6 یا 7ویں کلاس کا جو سخی شاہ بادشاہ, غالباً 7ویں کلاس کا جملہ تھا. میں نے پڑھا تھا کہ اسلامک ایئر بیگن دا منتھ آف دا محرم, اسلامی سال محرم کے مہینے سے شروع ہوتا ہے. یہ بے شک آپ نے انگریزی کی کتاب کو کہہ دیا, قرآن میں لکھا ہے. نہیں, قرآن میں تو نہیں لکھا. نبی نے فرمایا, خدا کی قسم نے, مصطفیٰ نے نہیں فرمایا. کدھر ہیں آپ یار؟ بڑی تکلیف ہوتی ہے, یہ کانوں والا مسئلہ بڑا خراب ہوتا ہے. اسلامی سال کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ محرم شریف سے شروع ہوتا ہے. شیعوں کا بھی, دیوبندیوں کا بھی, اہل حدیثوں کا بھی. کہاں لکھا ہے؟ کس نے کہا ہے؟ کیسے شروع ہے؟ جب بندے کو نہیں ماننا تو بات کیوں مانتے ہو؟ کرو نا بات, کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ اسلامی سال کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ کہاں لکھا ہوا ہے؟ آؤ البدایہ ون آئے, عمر فاروق کا ظاہری زمانہ ہے. تاجرین مکہ عمر فاروق کے پاس آئے ہیں اور آپ کہنے لگے حضور ہم نے کلوزنگ کرنی ہوتی ہے, کہاں سے شروع کریں کہاں ختم کریں, عیسوی سال لینا نہیں ہے, اسلامی سال ہے کوئی نہیں, تو کیا کریں؟ سلام میرا عمر فاروق کی بارگاہ میں. کہنے لگے بات سنو میرے دوستو, ذوالحج کا مہینہ تھا, مصطفیٰ مکے سے ہجرت کے لیے نکلے تھے. مدینے میں جب مصطفیٰ کا پہلا قدم لگا تھا تو یکم محرم تھا. ہائے ہائے بولو جسے سمجھ آ رہی ہے. یکم محرم تھی, یکم محرم تھی. تو جب مصطفیٰ کا پہلا قدم مدینے میں یکم محرم کو لگا ہے تو ہمارا سال یکم محرم سے شروع ہوگا. مجلسوں کی ڈیٹوں بدلو, اپنے پروگراموں کو بدلو. یہ یکم محرم والا سلسلہ اسلامی سال کا ابو بکر نہیں عمر فاروق نے شروع کیا ہے. سارا زمانہ عمر فاروق کے خلاف ہو جائے, کسی سید کو نہیں چاہیے عمر فاروق کے خلاف ہو. میں آپ کو ایک بات بتاؤں, یہ جو لکھتے ہیں نا نقوی صاحب فلانا صاحب فلانا صاحب, کسی سید کو عمر فاروق کے خلاف نہیں ہونا چاہیے. اس کی وجہ پتہ کیا ہے؟ میدان کربلا میں سارے سید شہید ہو گئے تھے. اب ہم اگر کسی کی اولاد ہے تو وہ امام زین العابدین کی اولاد ہے. ٹھیک ہے, کن کی اولاد ہے؟ امام زین العابدین سے سارے سید ہیں. اٹینشن پلیز, سارے سید کن میں سے ہیں؟ امام زین العابدین کی اولاد ہے نا. امام زین العابدین ہیں بیٹے شہربانوں کے. امام زین العابدین بیٹے ہیں شہربانوں کے. شہربانوں کے, آپ نے کہا سیدہ شہربانوں کے, ٹھیک ہے سیدہ شہربانوں کے ہیں. اچھا وہ یزد جرد کی بیٹی تھی, نو شیرواں کی پوتی تھی, جنگ کی تھی ایران کے ساتھ مسلمانوں نے تو وہ مال غنیمت میں آئی تھی. اب وہ تھی شاہزادی. سارے
صحابہ نے کہا اس کا نکاح ہونا چاہیے شہزادے کے ساتھ، بادشاہ آپ ہیں، امیر المومنین آپ ہیں، لہذا اپنے بیٹے کے ساتھ اس کا نکاح کر دے۔ اپنے ہی بیٹے کو بلا کے کہتے ہیں وہاں جا شہزادے کو بلا۔ علی کا دروازہ کھٹکھٹا اور شہزادے کو لے کر آ، شہزادے کو لے کر آ۔ جب وہ شہزادہ آیا جس کا نام حسین تھا، اب عمر فاروق نے ممبر چھوڑ کر زمین پر بیٹھے، شہزادے کو ممبر پر بٹھا کے صحابہ سے حجے مار کے کہہ رہے تھے دیکھو اسے شہزادہ کہتے ہیں۔ اب جناب عمر فاروق نے مولا علی سے کہا ان کا نکاح شہربانوں سے پڑھا دے، کسی سید کو عمر فاروق کے خلاف نہیں ہونا چاہیے، تمہاری نسل کے لیے ماں کا انتخاب ہی عمر فاروق نے کیا تھا۔ بولو ہے جسے سمجھ آئیے تب کے سنا۔ اور سیدوں کے نسل کے لیے، سیدوں کی نسل کے لیے، علی کے گھر کے لیے جو بہو تلاش کرے اسے عمر فاروق کہتے۔ اور میں پھر جملہ کہہ رہا ہوں، اوے جو علی کے گھر کی عزت تلاش کرے، کچھ کہو تو میں آگے چلنا چاہتا ہوں۔ ذالک الذی یبشر اللہ عبادہ الذین آمنوا، فرمایا حسین کا ذکر اس بندے سے ان بندوں سے کر رہا ہوں جو میرے اپنے ہیں۔ کیسے آگے چلوں گا یہ؟ جسے قرآن سے جتنی محبت ہے ویسا سبحان اللہ کہو۔ میں گزارش سے کر رہا ہوں، میں منت کر رہا ہوں آپ کی بارگاہ میں، اس بات کو لوہے قلم پر سونے کی قلم سے لکھ لیں، خدا کی قسم ہم مولا علی کی اولاد ہیں۔ ٹھیک ہے، ہم سے زیادہ اپنے باپ کو تو کوئی نہیں جانتا، لیکن مولا علی کے لیے پورے قرآن پاک میں لفظ صحابی نہیں آیا۔ اللہ نے قرآن پاک میں صراحتاً علی کے صحابیت کا اعلان نہیں کیا۔ اگر کسی کے لیے لفظ صحابی قرآن میں آیا ہے تو اسے ابو بکر کہتے ہیں۔ اگر کسی کے لیے لفظ صحابی قرآن میں آیا ہے، میں کس جذبے سے یہ جملہ پڑھوں کہ جسے اللہ نے ڈگری دی کہ یہ غدار نہیں، دیکھو میرے سامنے قرآن نہیں ہے، میرے ہاتھ میں قرآن ہے۔ مجھے افسوس ہے آپ کے ٹھنڈے سبحان، یہ چھوٹا جملہ تھا کہ میں نے کہا کہ قرآن میرے ہاتھ میں ہے، میرے سامنے قرآن نہیں ہے، میرے ہاتھ میں قرآن ہے۔ اللہ نے جسے صحابی کی ڈگری دی اسے ابو بکر صدیق کہتے۔ اب اگر اس نے 2 نمبری کرنی ہوتی تو کم از کم بندے صحابی کہتے، اللہ تو نہ کہتا۔ اللہ کا صحابی کہنا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ غدار نہیں تھے، مصطفیٰ کے وفادار تھے۔ سن رہے ہو قرآن پاک؟ دیکھو آپ میرے صاحب ہیں، آپ میرے سردار ہیں، کثرت سے اہل تشریف فرما ہے، اہل سنت تشریف فرما ہے، آڈیو ویڈیو ریکارڈنگ ہو رہی ہے، کوئی نہیں سنے گا تو ویڈیو کیمرے کے ذریعے سے ورڈ تک یہ میری بات چلی جائے گی۔ میں پوری دیانتداری اور ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں، آپ سنو اس بات کو، اس پہ غور کرو۔ قرآن پاک کی آیات کے کچھ اپنے مزاج ہیں۔ ایک آیت وہ ہوتی ہے جو جنرل لگتی ہے، مثلاً کہ جب ہم کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم تو سب کو صراط مستقیم کی ضرورت ہے۔ آپ بھی اس میں آتے ہیں آیت میں، میں بھی آتا ہوں، اس میں سارے آگئے نا، سارے آگئے نا۔ اللہ انا اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون میں داتا صاحب آگئے، غوث پاک بھی آگئے، بابا فرید بھی آگئے، بلے شاہ بادشاہ بھی آگئے، سارے آگئے نا، آگئے نا۔ لیکن اگر میں کہوں یطعمون الطعام علی حبہ مسکینا و یتیما و اسیرا تو اس میں علی کے علاوہ کوئی نہیں آتا، اس میں علی کے علاوہ اے مولویاں دے تکے تکے نہ لائے جدے ویڑے مرضی نہیں، آپ مرضی نہ چل دیئے۔ اچھا اگر یہی بات ہے تو یہاں ایک آیت
نہیں 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 نہیں، ایک آیت نہیں، دو آیتیں نہیں، خدا کی قسم آپ جتنی آیتیں کہیں اتنی آیتیں قرآن میں موجود ہیں جو اپنی مرضی سے کہیں نہیں جاتی، سیدھا ابو بکر کا دروازہ کھٹکھٹاتی ہیں، سیدھا صدیق اکبر کا دروازہ کھٹکھٹاتی ہیں۔ اب آپ یہ بات کریں کہ بات مولویوں کی مانیں یا قرآن کی مانیں؟ 5 روپے میں لکھی ہوئی تاریخوں پر مت بک جاؤ، 5 روپے پر لکھی ہوئی تاریخوں پر، بکی ہوئی تاریخوں پر مت بک جاؤ۔ ٹھہرو یار، صبر کرو ذرا، بہت بڑی حدیث ہے بخاری کی۔ ہم پوچھتے ہیں بھائی کیا بات ہے؟ کہتے ہیں جی نبی پاک کا وقت وصال تھا۔ ہاں جی وقت وصال تھا حضور کا، ٹھیک ہے۔ کہتے جی بندے بیٹھے ہوئے تھے؟ ہاں جی بندے بیٹھے ہوئے تھے، ٹھیک ہے، یہ بخاری شریف ہے۔ پھر کیا ہوا تھا؟ کہتے جی نبی پاک نے فرمایا مجھے کاغذ قلم لا دو بھائی، مجھے کیا لا دو؟ کیا لا دو؟ بولو یار سارے۔ اچھا تو پھر کیا ہوا؟ کہنے لگے عمر فاروق اٹھ کر کھڑے ہوئے، کہنے لگے حسبنا کتاب اللہ، اللہ کے نبی ہمیں اللہ کی کتاب کافی ہے۔ تو کاغذ قلم نہیں دیا، کاش کاغذ قلم دے دیتے تو یہ ہو جاتا تو وہ ہو جاتا۔ اچھا میں کہتا ہوں ٹھیک ہے، اگر یہی بات ہے تو آپ یہ بتائیں کہ جب مصطفیٰ کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، جب حضور نے کہا کاغذ قلم لاؤ، علی کہاں تھی؟ آپ کی خاموشی پہ افسوس رہا مجھے آپ کی خاموشی۔ دیکھیں یہ التزامی جواب ہے، یہ التزامی جواب ہے، یہ جواب نہیں ہے، یہ جواب نہیں ہے، یہ التزامی جواب ہے۔ جواب مجھے قرآن سے دینا ہے۔ نہیں نہیں آپ نہیں لیں گے، رہنے دیں، آپ والی بات نہیں ہے، چھوڑ دو، چھوڑو، یہ آپ والی بات نہیں ہے۔ نہیں نہیں بیٹا نہیں، آپ والی بات نہیں ہے، جو کھڑے ہو آپ والی بات نہیں ہے، جو شیعہ ہو جو سنی ہو یہ والی بات آپ والی نہیں۔ میں جہاں ضرورت محسوس کروں گا وہاں جا کے ضرور کروں گا، آپ سے نہیں کر رہا، نہیں کر رہا یار، آپ کا ٹھنڈا سبحان اللہ، میں کیسے کروں بات آپ کے ساتھ؟ نہیں نہیں اچھا میں ایک دفعہ پھر چانس دیتا ہوں، پھر دیکھتا ہوں کہ مجھے کرنا ہے کہ نہیں کرنا۔ میں یہ بات کروں آپ کے ساتھ؟ تو پھر سنو سر اٹھا کے قرآن پاک کو سنو۔ پہلا سوال میرا یہ، علی کہاں تھے؟ کہتے ہیں جی اتھے ہی بیٹھے سن، علی اتھے ہی بیٹھے سن جی، اتھے ہی سن۔ تو جدو اتھے ہی سن تو عمر فاروق کا کہا ہمیں اللہ کی کتاب کافی ہے، تو مولا علی اٹھ کے کاغذ قلم کیوں نہیں لیا کے دیتا؟ پھر سوچنا پڑے گا نا عمر کیا کہہ رہے تھے، کس لہجے سے کہہ رہے تھے، کس تکلیف کو دیکھ کر علی بھی چپ بیٹھے رہے۔ عمر کی ہاں میں ہاں ملا کر علی بھی تو ویسے ہی ہوئے۔ کچھ کہو یار، میں علی کا بیٹا بات کر رہا ہوں تمہارے ساتھ، جسے قرآن سے محبت ہے، سینے کا زور لگا کے سبحان اللہ کرو۔ نہیں دیکھیں جی انہوں نے کہہ دیا ہمیں اللہ کی کتاب کافی ہے، مصطفیٰ کو چھوڑ دیا۔ کیا کیا مصطفیٰ کو؟ یا ٹھیک ہے یہ سوال ہے، دیکھیں یہ لل نہیں ہے، یہ گل ہے، تو جو گل ہے وہ ممبر پر کی جائے گی۔ میرے سامنے قرآن، اس قرآن کی قسم مجھے، جو کہتے ہیں نا دروازہ توڑا بی بی پاک کا، یہ کیا وہ کیا، سب بکواس ہے۔ اللہ کی قسم بکواس ہے۔ میں سچ کر، میں وکالت نہیں کر رہا کسی مسلک کی، بالکل نہیں کر رہا، میں آپ کو وہ عقیدہ دے رہا ہوں جو ولیوں کا عقیدہ ہے۔ دیکھیں میں بیٹھا ہوا ہوں، آڈیو ویڈیو ریکارڈنگ ہو رہی ہے، میری ساری زندگی تک میں انتظار کروں گا کہ کوئی عالم دین آئے، ہمیں کسی مستند کتاب میں سے دکھائے، بخاری سے دکھا دے، مسلم سے دکھا دے، مشکات سے دکھا دے، ابی داؤد سے دکھا دے، ترمذی سے دکھا دے، چلو مشکات کوئی کتاب لے آئے، دنیا کی کوئی کتاب لائے، اس میں لکھا ہو عمر فاروق نے سیدہ کا دروازہ توڑا اور یہ آگ لگائی اور یہ جملے کہے۔ اگر کہیں سے نہ ملا تو پھر مجھے پوچھو، کتاب کا نام کتاب السقیفہ ہے اور سلیم بن کیس کی کتاب ہے،
عباس بن عیاش کا شاگرد ہے اور اہل تشیعوں کے بہت بڑے عالم علامہ ہلی کہتے ہیں یہ لانتی تو بکواس کرتا ہے، جھوٹا ہے۔ شیعوں کا عالم علامہ ہلی کہتا ہے یہ تو لانتی بکواس کرتا ہے۔ سنو، اسی کتاب میں جس میں سیدہ کا دروازہ توڑایا گیا ہے، اسی کتاب میں اس نے آگے لکھا کہ قرآن پاک تحریف شدہ ہے، آدھا قرآن ہے، آدھی آیتوں کو حذف کیا گیا ہے۔ اب یہ بتاؤ کہ ساری کمیونٹی اہل تشیع مل کر اس پر لعنت کرتی ہے جس نے یہ جملہ لکھا، تو جب لکھنے والے پر لعنت کی جائے تو اس کی لکھی ہوئی بات کو کیسے قبول کیا جا سکتا؟ ایک طرف یہ 5 روپے کی کتاب، تاریخ کی 5 روپے میں بکی ہوئی کتاب، اور ایک طرف میرے سامنے اللہ کی کتاب۔ مجھے بتائیں ہم مذہب کہاں سے لیں؟ اس کتاب سے لیں یا قرآن سے لیں؟ جسے سمجھ آ رہی ہے بات کرو تو میں قرآن پڑھنا چاہتا ہوں، جسے قرآن سے محبت ہے تب کہ سبحان اللہ کہو گا۔ اور سن رہے ہو، عمر فاروق نے کتاب کاغذ نہیں دیا، کاغذ قلم نہیں دیا، علی نے کیوں نہیں دیا؟ مولا علی بھی تو وہاں تھے، چلو جی ٹھیک ہے، علی نے نہیں دیا، عمر نے بھی نہیں دیا، ٹھیک ہے، لیکن عمر فاروق نے کہا ہمیں کتاب کافی ہے، مصطفیٰ کو تو چھوڑا، مصطفیٰ کو چھوڑا ہے عمر فاروق نے، کہا جی ہمیں کتاب کافی ہے، مصطفیٰ کو چھوڑا۔ اگر اس کا معنی مصطفیٰ کو چھوڑنا ہے تو یہ میرے سامنے قرآن ہے۔ میدان احد کا واقعہ ہے، احد کے واقعے میں جب صحابہ دوسری دفعہ نکلے پھٹر ہونے کے بعد، بہت زخم اور چور لگنے کے بعد، اب مدینے کے لوگ روک رہے ہیں نہ جاؤ مارے جاؤ گے۔ اب علی سے لے کر ابو بکر تک، ابو بکر سے لے کر علی تک، اس قرآن کی قسم سب صحابہ نے ایک زبان میں کہا حسبک اللہ نعم الوکیل، حسبک اللہ، ہمیں اللہ کافی ہے، ہمیں اللہ کافی ہے، ہمیں اللہ کافی ہے۔ علی نے کہا ہمیں اللہ کافی ہے، تو کیا نبی کو چھوڑ دیے؟ اور علی نے کہا ہمیں اللہ کافی ہے، کیا نبی کو چھوڑ دیے؟ تمہیں یہ نہیں پتا نبی کے لیے تو نکل رہے تھے، بولا جسے سمجھ آ رہی ہے بات کی، نبی کے لیے تو نکل رہے تھے، نبی کے لیے نکل کر نبی کی محبت دل میں رکھ کے علی کہہ رہے حسبک اللہ، ہمیں اللہ کافی ہے، حسبک اللہ، ہمیں اللہ کافی ہے۔ اگر علی کہے حسبک اللہ تو نبی کو چھوڑا نہیں، کیونکہ نبی کی محبت اس میں موجود ہے۔ اگر عمر کہے حسبنا کتاب اللہ تو اللہ کی قسم عمر نے محمد کو چھوڑا نہیں، علی کی سنت پر عمل کیا ہے۔ نہیں سن رہے ہو؟ سمجھ رہے ہو؟ اب کہو تو آگے قرآن پڑھوں، آگے ہو تو چھوڑ دیتا ہوں چلا جاتا ہوں یار، لیکن جسے قرآن سے محبت ہے سینے کا زور لگا کے سبحان اللہ کا۔ یہ قرآن ہے اور میرے سامنے سورہ نور ہے، 24 نمبر سورہ ہے، اور میں اس کی 22 نمبر آیت لے رہا ہوں، 22 نمبر۔ او بچوں سر اٹھاؤ، یہ 22 نمبر آیت ہے۔ خالہ کے بیٹے کو حضرت عمر ابو بکر صدیق مانا خرچہ بھیجا کرتے تھے، لنگر بھیجتے تھے ابو بکر صدیق۔ حضرت مصطفیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خالہ کے بیٹے تھے، لنگر بھیجتے تھے ابو بکر صدیق انہیں۔ میں قرآن پڑھ رہا ہوں، آپ جیتے رہے چشتی صاحب، آپ جیتے رہے، آپ کو تو میں سبق سنا رہا ہوں نا۔ اچھا لنگر بھیجتے تھے ابو بکر صدیق، مومنوں کی ماں پر تہمت لگی، ادھار ہوا، ادھار ہوا آپ کے ساتھ، مولانا 18 آیتیں پڑھنی پڑے گی، مولانا 18 نقیب محفل صاحب 18 آیتیں عائشہ صدیقہ کی شان میں آئی تھی۔ بہت ٹھنڈے، اور شریف کھڑا ہو کے نعرہ لگا، دوبارہ سے نعرہ لگا، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق۔ آپ
ہمارے بھائی ہیں, ایک گاؤں میں رہتے ہیں ہم نے قرآن پڑھنا ہے, ہم نے فیض مورخین سے نہیں لینا, ہم نے فیض قرآن سے لینا ہے. جسے سمجھ آ رہی ہے مل کے سبحان اللہ کہو. اب میں نے کہہ دیے جناب عائشہ صدیقہ پہ میرا ادار ہوا, میرا قبول کریں, یہ میری مجبوری ہے, ورنہ 18 آیتیں تو ایک سورہ میں ہے نا, 18 آیتیں تو ایک سورہ میں ہے نا, تو جو باقی ارد گرد کی سورہ ہے مبارکہ میں قرآن کی آیتیں نبی کی بیویوں کے بارے میں ہے, وہ کون پڑھے گا؟ اس لیے کہتا ہوں ادھار ہوا کیونکہ 1.5 گھنٹہ پھر قرآن پڑھنا پڑتا ہے. اچھا جناب عائشہ صدیقہ پر تہمت لگی تو جناب صدیق اکبر نے دل میں سوچا, دل میں کہاں سوچا؟ سارے بولو ذرا, کہاں سوچا؟ دل میں سوچا ابو بکر نے گھر بیٹھ کر. تو یہ قرآن کی آیت آئی ہے جو میرے سامنے ہے, جس کے دل کی سوچ پر آیتیں آئیں. آئے پیچھے رہ گئے یار تم لوگ. جس کے دل کی سوچ پر قرآن کی آیتیں آئیں, اس پر شک کرنا کیسا ہوگا یار, اس کے بارے میں بھونک پھیرنا کیسا ہوگا یار, جس کے دل کی سوچ پر قرآن کی آیتیں نازل ہونا شروع. اچھا دل میں کیا سوچا؟ زمانہ میری بیٹی کے خلاف بھونکتا ہے تو بھونکتا رہے, زمانہ نبی کی بیوی کے خلاف بھونکتا ہے تو بھونکتا رہے. بھونکتا ہی ہے جو نبی کی بیوی کے خلاف بھونکتا ہے. میں نے کہا نا ادھار ہو گیا, کہا ہے نا. اب میری مجبوری ہے, مجھے تقریباً 14-15 آیتیں یاد آئیں. اور آپ میری بات پہ یقین نہیں کرتے, اللہ کی قسم اب مجھے عائشہ صدیقہ پہ ان آیتوں کے علاوہ, ان کے بھی علاوہ اور 14-15 آیتیں یاد آئیں. نہیں پڑھتا یار, میں نہیں پڑھتا, کوئی جلدی نہیں ہے مجھے, انشاءاللہ زندگی موقع دے گی پھر کبھی پڑھ دوں گا. اچھا ایک پڑھوں, جسے قرآن سے جیسا پیار ہے ویسا سبحان اللہ کہہ کے دکھا. 2 پڑھ لوں, تیسری بھی ساتھ لگا لو, چلو 3 لو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مریم 19واں سورہ ہے, جس آیت کو لے رہا ہوں وہ 27 ہے. اب 27 سے 32 تک پڑھوں گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فآتت بہ قومہا تحملوہ. مریم آئی اپنی قوم کی طرف, گود میں بچہ تھا. قالوا یا مریم لقد جئت شیئا فریا. لوگوں نے کہا مریم عجیب شے ہے تیری گود میں. یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیہ. مریم تیرے ماں باپ تو ایسے نہیں تھے. فاشارت الیہ. مریم نے یوں کیا, بھئی اسے پوچھو نا. قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا. لوگ پریشان ہو کہنے لگے یہ تو بچہ ہے, یہ کیسے بولے گا؟ اللہ فرمایا ڈنگروں میں نبی بنایا تو ان بچہ لگتا تھا. قال انی عبداللہ, خبردار بچہ نہیں ہوں, میری ماں کی گود منبر نبی ہے. ہائے ہائے بولو جسے سمجھ آئی ہے بات. میری ماں کی گود منبر نبی ہے. یار جہاں بیٹھ کے نبی خطاب کرے وہ منبر نبی ہی تو ہوتا ہے. تو مریم کی گود میں عیسیٰ خطاب نہیں کر رہے تو کیا کر رہے ہیں آپ؟ کیسے چپ کر کے بیٹھ گئے ہیں؟ میری ماں کی گود منبر ہے نبی کا. قال انی عبداللہ. آپ گھر جا کے سوچنا مریم منبر ہے نبی کا. اچھا میں نہیں بولتا, رہنے دے, آگے چلتے ہیں. قال انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا. کہا میں نبی بن کے آیا ہوں, اس نے مجھے نبی بنا کے بھیجا ہے, اس نے مجھے کتاب دے کے بھیجا ہے. وجعلنی مبارکا اینما کنت. اور اس نے مجھے برکت والا بھی بنایا ہے. اس نے مجھے برکت والا بھی بنا. میں کیا کروں یارا, جب رکتا ہوں پھر آیتیں یاد آتی ہیں, جلدی سے چھوڑتا ہوں, آگے نکلتا ہوں. وَبَرًّا بِوَالِدَتِهِ. مجھے اس نے برکت والا. وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا. اس نے مجھے وصیت کر کے بھیجا تھا نماز نہ چھوڑنا, زکات نہ چھوڑنا, اور چلتے ہوئے. پیدا تھوڑی ہوا, میرا کون سا ابا تھا؟ چلتے ہوئے میرا اللہ مجھے کہہ رہا تھا بَرًّا بِوَالِدَتِهِ. زمین پر تیری ایک ماں ہے, ماں کی بے ادبی نہ کرنا. آئے آئے بولو جسے سمجھ آئی ہے بات. جیتے رہے, اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. یہ فقیرانہ انداز ہے. وَبَرًّا بِوَالِدَتِهِ. عیسیٰ ماں کی بے ادبی نہ کرنا. وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا. اگر تو نے ماں کی بے ادبی کی تو تو بدبخت ہو جائے گا. یا اللہ میں سمجھا نہیں سکا. فرمایا ہوئے عیسیٰ اپنی ماں کی بے ادبی کرے
تربیت بھی کرے. یوں ابو بکر بیٹھے ہوئے آدھی رات کا وقت ہے, دروازہ کھلا, آدھی رات کا وقت ہے, دروازہ کھل گیا. ایک شخصیت کمرے میں داخل ہوئی, دیکھا ابو بکر مصلی پر ہے, جہاں جس مقام پر تھا وہیں پلٹ کر ادھر منہ کر کے بیٹھ گئے. یوں دیکھ کر مصطفیٰ نے فرمایا حد ہو گئی ہے, نماز پڑھ رہا تھا. جی آقا, تو چھوڑ کر میری طرف کیوں ہوا؟ کچھ کہو تو میں آگے چلنا چاہتا ہوں. اور یہ تیرے حجرے میں ایک خوشبو آ رہی ہے, کیسی خوشبو ہے؟ کوئی گوشت بنا ہوا ہے؟ یہ کیسی خوشبو ہے؟ کوئی گوشت بنا ہوا ہے؟ یہ کیسی آپ جیتے رہیں مولانا, آپ کو تو آپ کی عمر دراز ہو جائے, آپ کی اللہ پاک برکت حیاتی میں برکت عطا فرمائے. مجھے بڑا مزہ آ رہا ہے آپ کو دیکھ کر. بزرگ عالم دین ہے اور میرا سبق سن رہے ہیں. کوئی گوشت بنا ہوا ہے اور یہ تو نے کیا کیا؟ نماز چھوڑ کر میری طرف متوجہ ہو گیا. یہ سن کر ابو بکر نے آنکھوں میں آنسو آ گئے, کہنے لگے این قدر مستم کے آز چشمم شرابہ ادبارو, این قدر مستم کے آز چشمم شرابہ ادبارو, این قدر مستم کے آز چشمم شرابہ ادبارو, این قدر مستم کے آز چشمم شراب. مجھے بھی نقابت کرنی آتی ہے. این قدر مستم کے آز چشمم شراب آدبارو, آقا جب سے تجھے دیکھا ہے میری آنکھوں کو ایسا نشہ رہتا ہے. این قدر مستم کے آز چشمم شراب آدبارو, جب سے تمہیں دیکھا ہے میری آنکھوں کو ایسا نشہ رہتا ہے, ایسا نشہ رہتا ہے. این قدر مستم کے آز چشمم شراب آدبارو, آج دلے من سوختہ دودے کباب آدبارو. یہ کوئی گوشت نہیں بنا, تجھے تکتا رہتا ہوں, دل پکتا رہتا ہے. میرا محبوب آج جو تجھے خوشبو آئی ہے یہ کسی اور گوشت کی خوشبو نہیں ہے, یہ میرے سینے میں پکتا ہوا دل ہے جو تیری محبت میں ابلتا رہتا ہے. آج محبوب کو اس کی خوشبو آ رہی ہے. سنو گے تو میں آگے بات کروں گا تمہارے ساتھ. این قدر مستم کی آز چشمم شرابہ ادبارو, آج دلے من سوختہ, جلال الدین رومی کو پڑھو, آج دلے من سوختہ دودھ کبابہ ادبارو. کہتے ہیں وہ تم نے یہ کیا کیا؟ نماز پڑھے تھے. کہتے قطرائے خون جگر گر من با دریا ریختی, ماہی گریاں سینہ بریاں ماہی ذیابات پر واقع. تیری محبت میں میرے دل کا یہ عالم ہو چکا ہے, تیری محبت میں میرے دل کا یہ عالم ہو چکا ہے. آقا اگر میرے کوئی خون, میرے کوئی دل کو چیرے, اس میں سے ایک قطرہ نکالے, اسے دریا میں پھینک دے, تو اس قدر محبت میں فنا ہو چکا ہے, مچھلیاں جان دے دے ساری تڑپ تڑپ کر. آج دلے من سوختہ دودے کبابہ ادبارو. میرے آقا فرمایا ابو بکر یہ کیا کیا؟ یہ کیا کیا؟ ابو بکر نماز میں تھے. کہا ہاں میرے آقا, ماہ مندر نیم شب چوبے نقابہ ادبارو, ماہ مندر نیم شب چوبے نقابہ ادبارو, سجدہ کے باشد روا زیافتابہ ادبارو. آقا آپ نے نہیں کہا جب سورج سر پہ آجے تو نماز نہیں پڑھتے, جب سورج سر پہ آجے تو نماز نہیں پڑھتے. آئے جسے سمجھ آئیے تب کے سبحان اللہ کہو ذرا. اور یہ کوئی لانتی نہیں جو کہے نبی کے خیال سے نماز ختم ہو جاتی ہے. یہ نبی کا ہم سفر ہے, یہ ابو بکر ہے. ابو بکر کا عقیدہ ہے محمد کی زیارت سے نماز کامل ہوتی ہے. کیا آقا آپ نے نہیں کہا سورج سر پہ آجے تو نماز نہیں پڑھتے؟ کہا بالکل کہا ہے. تو آقا سراج منیرہ میرے سر پہ آجے تو میں سجدے مارتا رہ جاؤں؟ لمبی ہے یہ بات بھی لمبی ہے, اسے بھی چھوڑ دیا, یہ بھی چھوڑ دیا. کوئی بات نہیں, اگلے سال جناب عائشہ کا موضوع تو پڑھیں گے آگے قرآن کیا. ذالک الذی یبشر اللہ عبادہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات. فرمایا حسین کا ذکر اللہ کچھ ایسے بندوں سے کر رہا ہے جو میرے اپنے ہیں
اور ان کے ایمان کی ضمانت میں دیتا ہوں. ان کے ایمان کی ضمانت اللہ دیتا ہے. وَعَامِلُ الصَّالِحَاتِ صرف وہ اندر سے مومن نہیں ہیں، ان کے اندر کی ضمانت بھی اللہ دے رہا ہے. میرے صاحبوں، میرے سرداروں، میں تھک گیا. زندگی وفا کرے گی. میں ادعا کرتا ہوں آپ کے ساتھ اسی آیت پر دوبارہ خطاب ہوگا. اللہ آپ کی عمر دراز کرے. وما علینا.